الحمد للہ الاول والآخر والظاہر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بهديه الى يوم الدين اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے تورات کے موضوعات میں سے، یہود کے کتب اور ان کے مصادر میں سے تورات میں تحریف کا موضوع ہے کہ تورات میں تحریف ہوئی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں اور کہاں کہاں کیسے کیسے اس کی تحریف، اس کی مثالیں کیا ہیں تحریف کی۔ چند ایک ہم اس کی مثالیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور اسی طرح قرآن سے تحریف کے دلائل اور ان کی کتابوں سے تحریف کے دلائل، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے گزشتہ جو ہم نے نکات پڑھے ہیں ان کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہود کے پاس اس وقت جو موجودہ تورات ہے اس کی کوئی سند نہیں، جس وجہ سے یہود و نصارہ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس میں تحریف کی نفی کر سکیں۔ یہود و نصارہ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس تحریف کی نفی کر سکیں، اور یہ انکار کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ اس کے معتمن حق سے انحراف کر گئے، بعض نے کفر کیا، اللہ کے دین سے اعراض کیا، دنیا کی محبت کی خاطر، خواہشات، اتباع ہوا کی خاطر دین سے بے راغب ہوئے، اور یہ امور عہد قدیم میں واضح طور پر قلم بند ہیں۔ یعنی یہود کی یہ حالت، ان کا حق سے انحراف کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، دین سے اعراض کرنا اور دین میں رغبت نہ رہ جانا، یہ ساری چیزیں یہود کے حوالے سے عہد قدیم میں جو اسفار ہیں ان کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ آگے ایک دو چیزیں اس کی طرف ہم اشارہ بھی کریں گے۔ اس انحراف اور فساد کے ہوتے ہوئے بتائیے کہ کتاب مقدس تورات کا کھلواڑ اور کمی بیشی، کیا یہ ثابت نہیں ہوتا؟ یعنی اس کے ساتھ جو ان لوگوں نے کھلواڑ کیا اور اس میں جو کمی بیشی کی، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہوا؟ تو یقیناً یہ کتاب مقدس جو ہے وہ اس سے، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو کام ہیں، اس سے یہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی اتنی ساری صورتوں کے باوجود۔ قرآن کریم اور تورات سے تحریف کے دلائل، یہ ہمارے پاس اگلا موضوع اس حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہود کے اپنے کتاب میں تحریف کرنے کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یعنی تورات میں تحریف کی ہے، اور ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پہ کی ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن کریم میں سب سے پہلے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، بس کیا تم اس بات کا طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو، چاہت رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، اور حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ، ایک فریق تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کی کلام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کو بدل دیتے تھے، اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ اسے سمجھ لیتے، یعنی سمجھنے کے بعد اس میں تحریف واقع کر دیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے، یہ تحریف ایسی نہیں کہ ان کی لا علمی کے اندر ہوئی ہے یا جہالت کے اندر ہوئی ہے، بلکہ پر اصرار طریقے سے، مکمل اصرار کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر تحریف کی، اور ان کو اس کا علم بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود نے تورات میں مکمل اصرار سے جانتے ہوئے تحریف کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتابہ، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں وہ لے لیں بہت تھوڑی قیمت۔ فویل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کسبت ایدیہم، اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی ان کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے اس چیز کے سبب ان کے لیے جو یہ کماتے ہیں، یعنی کمائی جو لیتے ہیں اس کے بدلے میں بھی، اور ان کے ہاتھوں کے اعمال کے بدلے میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ویل کا لفظ جو ہے
اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں مفسرین کے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہلاکت اور بربادی ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد جہنم کی وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس کا نام ویل ہے جہنم کی وادیوں میں سے۔ تو ہلاکت سے مراد بھی وہی برا انجام ہے، اور جہنم کی وادی ہو تب بھی برا انجام اصل میں ذکر کرنا مقصود ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو مروڑ مروڑ کر ٹیڑھا کر کے اپنی زبانوں کو پڑھتے ہیں کتاب، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم اسے سمجھو، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جو اس میں وہ تحریف کرتے ہیں، وہ الفاظ کی ہو، وہ معانی کی ہو، وہ حروف کی ہو، تقدیم و تاخیر کے ساتھ، وہ جو صورتیں ہم نے پڑھی تھی تحریف کی، ان میں سے کوئی بھی ہو، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ حقیقت میں وہ کتاب میں سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جاننے والے ہیں، جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مذکورہ بالا دونوں جو آیات ہیں ان سے اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ میں وہ کچھ داخل کیا جو اس میں سے نہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اس کی ذات پر جھوٹ باندھا۔ چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ، اے نبی فرما دیجئے کس نے اتاری ہے وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے ہیں، جو کہ نور ہے اور ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا تبدونہا، تم بہت تھوڑے اوراق اسے بنا لیتے ہو، تجعلونہ تم اسے بنا لیتے ہو، قراطیسا چند اوراق، تبدونہا جنہیں تم ظاہر کر کے کرواتے ہو کہ یہ کتاب ہے، وتخفون کثیرا، اور اس کا اکثر حصہ تم چھپا لیتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا انتم، اور تم سکھائے گئے ہو وہ چیز جو نہیں جانتے تھے تم اس سے قبل، ولا آباؤکم، نہ تمہارے آباء و اجداد، قل اللہ، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ ہی رب العالمین ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ سب کچھ یہ سکھایا ہے، اور جو تمہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ نے ہی تمہیں یہ سب کچھ سکھایا اور علم دیا ہے۔ آگے قل اللہ، ثم ذرہم، پھر اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنے فضول بحث و باسوں میں کھیلتے رہیں، اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہیں۔ تو اس آیت میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے کتاب کے علم میں سے بہت کچھ چھپایا ہے، کہ انہوں نے کتاب کے علم میں سے بہت کچھ جو ہے اسے انہوں نے چھپایا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں وہ بہت تھوڑا اس کے مقابلے میں، یعنی جو ان میں سے حق بیان کرتے ہیں اللہ کی توحید کے حوالے سے ہو، انبیاء کے حوالے سے ہو، آخرت کے عقائد کے حوالے سے ہو، بہت کم ہے وہ، اس کے مقابلے میں جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے یا اس کو انہوں نے تحریف کر دی، اس کو بدل دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس بسبب ان کے عہد کو توڑنے کے، نقضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کے عہد کو توڑنے کے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے لعنت کی ان پر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، جس کے سبب یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، کلام کو، ان مواضعہ، اس کی جگہوں سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس اپنے حصے کو بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں تورات میں تحریف کی واضح دلیل ہے، اس آیت کریمہ میں تورات میں تحریف کی واضح دلیل ہے، اور اس کی دلیل ہے، اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کو توڑنے اور اپنے کفر و فساد کے سبب کتاب کا ایک حصہ بھول گئے، کتاب کا ایک حصہ بھول گئے، یعنی ان کو یاد نہیں تھی۔ جب یاد نہیں تھی تو اس کے بعد جب یہ انحراف کیا حق سے ان لوگوں نے، اور پھر ان کو غلامی میں قید و بند میں رہنا پڑا، یہ سارے حالات سے کیسے انہوں نے تورات کو دوبارہ لکھ لیا، کیسے انہوں نے تورات کو دوبارہ جمع کر لیا جب ان کو تو یاد ہی نہیں تھی؟ لعنت کے سبب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے سبب اور اپنے کرتوت اور اپنے گناہوں کے سبب یہ بہت سارا حصہ تو اس میں سے بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کچھ اس میں سے یاد تھی، لیکن ان کے اعمال اور ان کے انحراف اور ان کی لادینیت کی وجہ سے وہ چیزیں بھی ان کو بھول گئیں۔ اس کی وجہ سے اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں کاتب نے اپنے حافظے سے لکھا، یا فلاں حضرت موسیٰ کے شاگرد نے، یا فلاں عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نے، جیسے عیسائی کہتے ہیں وہ لکھوایا۔
قرآن کریم کی موافقت میں یہود کی کتب میں بھی ایسی عبارتیں ملتی ہیں جو تحریف کی واضح دلیل ہے، جیسا کہ سفر ارمیہ میں ہے، سفر ارمیہ میں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں جی یہ یہود کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، ان کے نام سے انہوں نے یہ سفر ارمیہ کا نام رکھا ہے۔ تو یہ کتابچہ ہے سفر ارمیہ، اس میں ہے کیسے تم اپنے آپ کو حکما کہتے ہو، یعنی انہوں نے کہا، ارمیہ نے یا جو بھی نبی تھے علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ کیسے تم اپنے آپ کو حکما کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ رب کی شریعت ہمارے پاس ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جسے لکھنے والوں کے جھوٹے قلم نے گڑا ہے۔ اب یہ ایک نبی کی عبارت ہے اور یہ سفر ارمیہ کے اندر موجود ہے، اور یہ سفر ان کے اسفار میں سے ہے جو کہ اس کے کتاب کا حصہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ ایک نبی تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ لوگ پھر گئے، انحراف کیا، ان لوگوں نے گمراہ ہو گئے، تو اللہ نے تب یہ نبی کو بھیجا، اللہ نے تب اس نبی کو بھیجا جس نے ان کو یہ کہا کہ کیسے تم اپنے آپ کو حکما کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ رب کی شریعت ہمارے پاس ہے۔ سچی بات تو یہ کہ یہ سب تمہارے پاس جھوٹ لکھا ہوا ہے، جو لکھنے والوں کے قلم نے گڑا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ان کو اللہ نے دیا وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں موجود ہیں جو قرآن کے اندر، جو قرآن نے ان کی تحریف کو ذکر کیا ہے، اس کی تائید کرتی ہیں۔ صرف اس کی یہاں ایک مثال جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد جو موضوع ہے، اور وہ ہے تورات میں تحریف کی مثالیں، تورات میں تحریف کی چند مثالیں۔ دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ہم تورات کے جو مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں ہر دوسرے صفحے پر، ہر تیسرے صفحے پر اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ ہمیں اس تحریف کی ہر دوسرے تیسرے صفحے پر جو ہے وہ مثالیں مل جائیں گی۔ صرف تورات کے اندر، ہم دیگر کتابوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف تورات کی بات کر رہے ہیں۔ ہم چند ایک ہی یہاں مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے پیچھے پڑھا کہ اسفار جو ہیں، کتب، ان کی تعداد، ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو لاطینی نسخہ ہے، عبرانی نسخہ ہے، اس کے اندر اتنے ہیں اور فلاں نسخے کے اندر اتنے۔ اب آپ دیکھیں ان کے اندر جو اسفار کا نسخوں کے اندر فرق ہے، کسی میں 39 ہیں، کسی میں 40 سے زیادہ ہیں، کسی میں صرف 5 ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک نسخے کے اندر، حالانکہ کتاب وہی موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی آسمان سے، کتاب وہی ہے تورات، ان کے گمان کے مطابق یہ منزل من اللہ ہے، ان کے گمان کے مطابق یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ کو یا تو بتائی، وہی کی ان کی طرف، یا پھر موسیٰ کو لکھ کر دی۔ جیسے ہم نے کہا اس کے اندر بھی تعارض موجود ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ نے لکھ کر دی، کبھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتائی اور موسیٰ نے یاد کر کے آ کے لکھوائی، یا اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کو دی۔ مختلف اقوال ان کے، ان اقوال کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پھر اس کے آگے 3 نسخے بنائے یا 2 نسخے۔ اب ہم نے کہا کہ ایک نسخے کے اندر 39 اسفار ہیں، اور ایک کے اندر 40 سے بھی زیادہ ہیں، اور ایک کے اندر صرف 5 ہیں، ایک کے اندر صرف 5 ہیں جس کا نام ہم نے عہد قدیم کہا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر عہد قدیم کے اندر پھر آگے 3 نسخے انہوں نے کیے ہوئے، ان کا آپس میں اسفار کا جو اس کے اندر صفر ہیں، اسفار یعنی کتب، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ مثلا الف عبرانی یا عبری نسخہ، عبرانی یا عبری نسخہ جو عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، زیادہ تر یہی نسخہ وہ ہے جس پر یہود کا اعتماد ہے، جس پر یہود کا اعتماد ہے۔ اور نصارہ کا جو ایک گروہ ہے پروٹسٹنٹ، ان کو پروتستانت بھی کہتے ہیں، پروتستانت، یہ جو فرقہ ہے ان کے ہاں بھی یہ کتاب عبرانی جو یہ نسخہ یا عبری نسخہ ہے، یہ ان کے ہاں مقبول اور معتبر ہے۔ دوسرا نسخہ ہم آگے جا کے ان کی بات کریں گے، ان میں جو اسفار کا جو آپس میں تقابل اور مقارنہ ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد یونانی یا یونانی نسخہ، یہ صرف نصارہ میں جو کیتھولک ہیں، کیتھولک جو بعض اس کو کیتھولک پڑھتے ہیں، بعض کیتھولک پڑھتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اصل میں انگلش میں آپ کو پتہ ہے وہ عربی میں جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں یا اردو میں تو اس کو الف کے ساتھ بعض پڑھ لیتے ہیں، بعض اس کو یا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کافی، اس طرح مختلف الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کیتھولک ہے یا کیتھولک ہے اور آرتھوڈاکس، یہ جو 2 فرقے ہیں، ان کے ہاں یہ جو یونانی یا یونانی نسخہ ہے یہ معتبر ہے، اور اسے وہ سبعینیہ بھی کہتے ہیں۔ اسے وہ یعنی نصارہ جو ہیں کیتھولک اور جو آرتھوڈاکس ہیں ان کے ہاں
یہ نسخہ جو ہے اس کو وہ سبعینیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سامری نسخہ ہے، تیسرا نسخہ سامری ہے، جو یہود میں سے جو سامریین ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر پڑھا، یہ ان کے ہاں زیادہ معتبر اور قابل اعتماد ہے اور مقبول ہے۔ اب ہم یہ تو 3 نسخے ہیں، اب ہم ان 3 نسخوں کے جو اندر اسفار ہیں ان کی تعداد کی طرف اگر دیکھیں تو ان تینوں میں سے جو عبرانی نسخہ ہے پہلا، جو زیادہ یہود کے ہاں معتبر ہے اور نصارہ میں سے بھی جو پروتستانت ہیں ان کے ہاں وہ معتبر ہے، تو وہ نسخہ اس کے اندر 39 اسفار ہیں، عبرانی میں 39 ہیں، اور جو یونانی نسخہ ہے اس کے اندر 46 ہیں، 46 46 ہیں، اور سامری نسخے میں صرف 5 ہیں جو اسفار موسیٰ ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس کے اندر صرف 5 ہیں اسفار موسیٰ، جس کے اندر ہم نے وہ 5 پڑھے تھے، تکوین، سفر تکوین، اور سفر عدد، اور سفر تثنیہ، اور اس طرح جو ہے وہ سفر خروج۔ ان تینوں نسخوں میں ایک دوسرے سے اسفار کا اتنا بڑا فرق، یہ تحریف کی کھلی اور واضح دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، آپ پوری دنیا سے قرآن کا کوئی نیا نسخہ لے لیں دور حاضر کا، آپ 100 سال پرانا قرآن اٹھا لیں، 200 سال پرانا قرآن اٹھا لیں، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 1300 سال، سارے نسخے ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہیں۔ مدینہ میں قرآن ایگزیبیشن، جہاں میں کافی دیر جو ہے وہاں ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا ہوں حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے، مدینہ میں قرآن ایگزیبیشن میں ہمارے پاس وہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم لکھوا کر مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کیا تھا قرآن کریم کے نسخے، جو خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن کریم، جو بعض کہتے ہیں کوفہ میں بھیجا تھا، بعض کہتے ہیں بصرہ میں بھیجا تھا، وہ قرآن کریم کی کاپی وہاں اس ایگزیبیشن میں موجود تھی۔ آج وہ آپ تقریباً گزشتہ 3-4 سالوں سے وہ ایگزیبیشن بند ہو چکی ہے، وہ میوزیم بند ہو چکا ہے کچھ توسیع اور دیگر مسائل کی وجہ سے، لیکن کافی سال وہ وہاں اوپن رہا ہے، وہاں حاجی صاحبان آتے تھے، زائرین آتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے۔ وہاں ہمارے پاس، چونکہ میں نے تقریباً وہاں الحمدللہ 3 سال وہاں میں نے ڈیوٹی کی ہے، تو تقریباً وہاں ہمارے پاس سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب نسخہ جو خط کوفی میں لکھا ہوا تھا، اور اس کی اصل ترکی میں ہے، اس کی اصل ترکی میں ہے، اور وہ اس کی کاپی تھی جو ہمارے پاس وہاں موجود تھی، وہ نسخہ موجود ہے خط کوفی میں لکھا ہوا۔ اس کے بعد مغرب میں ایک ایسا نسخہ پایا گیا جو ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا تھا، ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا 800 سال پرانا نسخہ، تقریباً آپ اس کو 900 سال ہو چکے ہو، 800 سال پرانا نسخہ اوریجنل ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا وہ ہمارے پاس وہاں موجود تھا۔ اسی طرح گولڈن کلر میں، یعنی گولڈ کے ساتھ، سونے کے ساتھ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھے ہوئے تقریباً 8-10 نسخے تھے، ان میں سے سب سے پرانا نسخہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 900 سال پرانا تھا، 700 سال، 600 سال، 200 سال، 300 سال، اور ایک قرآن کریم وہاں ایسا تھا کہ جس کا تقریباً 100 کلو سے زیادہ وزن تھا، بڑا قرآن کریم، دنیا کا آپ سے کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا قرآن کریم دنیا کا جو نسخوں میں شمار ہوتا ہے، ایک افغانی نے لکھا تھا، تقریباً 200 سال پرانا، ہاتھ سے لکھا ہوا، اس کے اندر باقاعدہ رنگ استعمال ہوئے ہیں، کلرز کے ساتھ، ہائڈنگ کے ساتھ، مطلب بعض حروف جو ہیں وہ لال میں ہیں، بعض آیات جو ہیں وہ سبز میں ہیں، بعض بلیک میں ہیں، کلر کے ساتھ لکھا ہوا ہاتھ سے۔ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم ہمارے پاس وہاں موجود تھا، جس کا وزن 100 سے زیادہ، پتہ نہیں کتنا کلو، مجھے اب تو یاد نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ 100 سے زیادہ کلو اس کا وزن تھا، اور وہ قرآن کریم بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ 400 سال پرانے قرآن کریم، اور یہ قرآن ایک جگہ سے نہیں لیے گئے بلکہ دنیا کے مختلف اطراف سے وہاں جمع کیے گئے تھے۔ نیچے ان کی تاریخ، ان کی جو لکھنے والا اور کس سال کا ہے، کس نے لکھا ہے، کاتب اس کا کون ہے، ساری چیزیں اس کے نیچے موجود تھی۔ ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کو
اصل میں جو بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم وہ پرانے قرآن کے نسخے لے آؤ اور جو نئے نسخے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں تم وہ سارے نسخے لے آؤ، ایک آیت کی کمی بیشی، ایک سورت کی کمی بیشی آپ ان نسخوں میں ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی جتنی صورتیں 1300 سال پرانے قرآن کریم میں ہیں اتنی صورتیں 2022 والے قرآن کریم میں ہوں گی، جتنی آیات اس 800 900 1000 سال پرانے نسخے میں قرآن کریم کے آیات ہیں وہی آیات آج کے دور حاضر کے نسخے میں موجود ہوں گی۔ جو معلومات قرآن کریم کی اس دور میں تھیں وہی معلومات آج ہیں، اور اسی طرح جو ترتیب صورتوں کی اور آیات کی اس دور میں تھی وہی ترتیب اور آیات کی ترتیب اور صورتوں کی آج ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور یہ سبحان اللہ، صدق اللہ ربنا سبحانہ وتعالی اذ قال وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ اگر یہ قرآن جیسے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے یہ لوگ جو ہے وہ یہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس پہ بہت بڑا اختلاف ہوتا، تناقض ہوتا، تعارض ہوتا، معلومات میں، ترتیب میں اور احکام میں اور صورتوں میں اور آیات میں، لیکن آپ کو قرآن کے اندر یہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آئیے یہ ہمارے سامنے ان کے 3 نسخے ہیں، عبری نسخہ، عبرانی، یونانی، سامری، تینوں کے اندر آپ دیکھیں ایک طرف تو 39 ہیں، ایک طرف جو ہے وہ 46 ہیں 46 اور دوسری طرف صرف 5 ہیں۔ ہم مجھے بتائیے کہ اب ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں سے یا تو سارے غلط ہیں یا پھر ایک صحیح ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو کون سا ہے؟ 39 والا ہے، 46 والا ہے، 5 والا ہے، یہ بتاؤ کہ بھائی ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ تو اس بات پہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ ہر گروہ ان میں سے وہ کہتا ہے ہمارا نسخہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا صحیح ہے، تیسرا کہتا ہے ہمارا، کسی پر بھی یہ متفق نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ ان کا متفق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب محرف ہے، تحریف شدہ کتابیں ہیں، یہ اپنی اصل پر باقی نہیں ہے۔ اگر اپنی اصل پر باقی ہوتی تو یہ نسخوں کے اندر اختلاف نہ ہوتا، اتنی تعداد اسفار کے اندر اختلاف نہ ہوتا، کتابچوں کے اندر اختلاف نہ ہوتا، معلومات کے اندر اتنا تعارض و تناقض نہ ہوتا۔ تو اتنا بڑا فرق یہ کھلی دلیل ہے تحریف کی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2 ہم نے کہا ایک تو اسفار کی تعداد میں فرق کا ہونا بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، یہ اس بات کی دلیل۔ دوسرا، ان میں جو معلومات درج ہیں ان معلومات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہے، آپس میں اختلاف ہے۔ اگر ہم تینوں نسخوں میں جو موجود معلومات ہیں ان کا آپس میں مقارنہ کریں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں تحریف ہوئی ہے۔ آئیے ہم چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا ان میں موجود نوح علیہ السلام تک بنی آدم کی عمروں کے عدد میں ایک بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان اسفار کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ان کی اولادوں کی عمریں ذکر کی ہیں، ان کی اولادوں کی، آدم علیہ السلام کی، ان کے بیٹوں کی، بیٹوں کے بیٹوں کی، آگے نوح علیہ السلام تک انہوں نے سب کی عمریں ذکر کی۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا تو اس کی عمر کتنی تھی، جب ان کے بیٹے کا پہلا بیٹا ہوا ان کی عمر کتنی تھی، جب ان کے بیٹے کا پہلا بیٹا ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی، یعنی یہ ساری چیزیں ذکر کی اس کے اندر۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی عمر، ان کی تخلیق اور طوفان نوح کے درمیان فاصلہ کتنا تھا۔ آئیے ذرا ہم 2 چیزوں کے اندر صرف آپس میں ان کا تقابل کرتے ہیں۔ ایک تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا تو ان کی عمر کتنی تھی، آئیے ہم اس کے اندر ذرا دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کی اس سے لے کر نوح علیہ السلام کے طوفان، ان کے زمانے میں جو طوفان آیا طوفان نوح، اس کے آنے تک کتنا فاصلہ تھا۔ آئیے ہم 2 چیزوں میں ذرا صرف تقابل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو ذرا کلیئر کریں جی، آدم علیہ السلام کی عمر جب ان کا پہلا بیٹا ہوا، عبری نسخہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر جب ان کو پہلا بیٹا ہوا اللہ نے دیا
تو 130 سال تھی۔ سامری بھی اس پہ متفق ہے، سامری نسخے کے اندر بھی یہی کہ ان کی عمر 30 سال تھی۔ یونانی نسخہ کہتا ہے 230 سال تھی۔ یہ تو ہم نے ان تینوں نسخوں کے اندر دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے یہ صرف ایک ٹچ دے رہے ہیں ہم تحریف کے، وگرنہ اس کی مثالیں اس سے بڑی بڑی ہیں، جیسا کہ آگے بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور طوفان نوح میں فاصلہ آئیے ذرا دیکھیے۔ ابری نسخہ کہتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے لے کر طوفان نوح تک کا جو درمیان کا فاصلہ ہے یہ 1656 سال کا ہے، 1656 سال کا، 1652۔ سامری نسخے میں ہے 1307 سال کا ہے، یونانی نسخے میں ہے 2262 سال کا فاصلہ ہے۔ اب ذرا آپ تقابل کریں ان کے درمیان، یعنی گویا کہ ابری نسخے میں، سامری نسخے میں 300 سے زیادہ سال کا فرق ہے۔ 300 سال بہت بڑا فرق ہے، کوئی تھوڑا تو نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، اللہ کی ذات بھولنے والی نہیں۔ اگر یہ معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں اختلاف ہو، اور اتنا بڑا اختلاف ہو کہ ابری نسخہ کہہ رہا ہے تخلیق آدم سے لے کر طوفان نوح تک کا فاصلہ 1656 سال کا ہے، سامری نسخہ کہہ رہا ہے 1307 سال کا ہے، پورے 300 سال اڑا دیے بیچ میں سے۔ اور جناب یونانی نسخے کے اندر تو اتنی چھوڑی انہوں نے، اتنی بڑی چھوڑی، کہتے ہیں کہ 16 بھی نہیں، 13 بھی نہیں، بلکہ 2262 سال بنتے ہیں، 2262 سال کا فاصلہ ہے۔ کیا کلام اللہ میں اتنا بڑا تناقض و تعارض پایا جا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کی کلام میں اتنا بڑا فرق ہو؟ کہاں 16، کہاں 13 اور کہاں 22۔ اچھا، ان میں آگے ذرا چلیے، یہ تو صرف ہم نے 2 مثالیں پڑھی، آگے ان میں کہیں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہر جنس میں سے جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز ذکر کر دوں، طوفان نوح تک انہوں نے ان کا تناقض ہم نے دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد ان اسفار کے اندر نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں لگی؟ کبھی تو جبل دارا دارا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، اس پہاڑ پہ جا کے کہتے ہیں لگ گئی، کبھی جوتی پہ تو ان کا ذکر نہیں، کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ پہ جا کے لگی۔ اور دوسری جگہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کے پہاڑ پہ تو لگی نہیں، کہتے ہیں اس کے کہیں لگنے کے وقت یا اتنے دنوں کے فاصلے کے اندر اس کے اندر پہاڑ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن تک تو ننگے ہی نہیں ہوئے، کوئی پہاڑ بھی پانی جو ہے وہ اس سے نیچے نہیں ہوا۔ اچھا، پھر وہ کشتی کہاں لگی؟ ایک طرف کہتے ہیں فلاں پہاڑ پہ لگی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں تھا کہ پانی جس سے نیچے ہوا۔ اچھا، پانی جب نیچے ہی نہیں ہوا پہاڑ سے تو کشتی کیسے پہاڑ پہ لگ گئی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ پہاڑ سے پانی نیچے آیا ہی نہیں، اوپر ہی رہا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں نیچے لگ گیا اور کشتی اوپر جا کے رک گئی۔ لیکن یہ چونکہ ایک مبہم سی عبارت تھی، میں نے اس کو اس وجہ ذکر نہیں کیا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا داخل کر لو، اب انہوں نے ایک نسخے کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہر چیز میں سے، ہر جنس میں سے جوڑا جوڑا جو ہے وہ کشتی پہ سوار کرنے کا حکم دیا، اور اسی سفر تکوین کے اندر ہی جوڑے جوڑے کا ذکر ہے، اور اسی سفر تکوین کے اندر ہی دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہر چیز کے مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، نر اور مادہ، ساتھ ساتھ کو سوار کرو، ساتھ ساتھ کو سوار کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ دو کا جوڑا جوڑا تو چلے کرنے سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کشتی کے اوپر آ گیا، لیکن سات یعنی 7 اور 7 پلس 7 14، یعنی خنزیر، بندر، انسان، فلاں فلاں، ہر ایک کا 7 بائی 14 مجھے بتائیے کہاں جا کے عدد لگتا ہے؟ ایک تو کشتی کے اندر ان کو سوار کرنا اتنی تعداد کو، اور دوسرا پھر ان کا آپس میں اتنا فرق، ایک طرف 2 کا ذکر ہے اور ایک طرف 7 کا ذکر ہے، 7 مرد اور 7 عورتیں، 7 جو ہے وہ نر اور 7 مادہ، ان کو سوار کر لو۔ اور یہ تناقض اور تعارض جو ہے آپس میں ٹکراؤ، یہ سفر تکوین کے اندر موجود ہے، ایک ہی سفر کے اندر۔ اسی طرح سفر تکوین میں
ایک دوسری جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ جو سردار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تھے. اب آئیے ذرا ان معلومات کو دیکھتے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو سردار موجود تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کی. دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے کلام کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ معلومات، ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ معلومات ساری غلط ہیں یا ہم اس کی تائید نہیں کرتے اگر قرآن سے ثابت ہو جاتی ہیں. ہم تناقض کی یہاں بات کر رہے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہونا یہ تو حتمی ہے کہ کسی کو نہیں ہوا دنیا میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، جب موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لم ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو قرآن کریم میں اس کا موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. لیکن یہاں ہم تناقض کی بات کر رہے ہیں، تعارض کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو سردار وہ لوگ جو ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لے کر گئے تھے وعدے کے مطابق، انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی، اللہ سے کلام بھی کیے. اور دوسری جگہ بعض نسخوں میں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں بلکہ صرف کلام کی ہے. اچھا، اس کے بعد ان نسخوں میں ایسے اضافات ہیں، ان نسخوں میں ایسے اضافات ہیں کہ جن کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ممکن نہیں، جن کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ممکن نہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں تو کتاب کے اول سے لے کر آخر تک جگہ جگہ لکھا ہے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اب مجھے بتائیے کہ یہ کہنا کہ رب نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے رب سے کہا، یہ کلام کس کی ہے؟ کیا موسیٰ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے رب سے کہا یا رب نے موسیٰ سے کہا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی موسیٰ خود کہہ سکتے ہیں کہ رب نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے رب سے کہا؟ کتاب کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے ہی فرامین ہونے چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرے کہ میرے یہ ہو سکتا ہے کہ قوم جو ہے انہوں نے اپنے نبی کو یہ کیا، اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، یہ تو چلے ہو سکتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے اپنے رسول کو جو ہے وہ جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس طرح کی چلیں بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کے اندر ہو؟ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ محمد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ کیسے قرآن کے اندر آ سکتا ہے؟ کتاب، آسمانی کتاب کے اندر یہ کیسے آ سکتا ہے کہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والا کوئی اور شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، کسی اور شخص نے یہ بات بنا کر اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اور اللہ نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. اس کا مطلب کوئی تیسرا، تھرڈ پرسن ہے جو یہ ساری سٹوری چلا رہا ہے، یہ ساری جو کہانی ہے اس کو وہ چلا رہا ہے. نہ موسیٰ ہے نہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ کوئی تیسرا فرد ہے جو یہ سارے معاملات کو چلا کر منسوب کر رہا ہے موسیٰ کی طرف. اور ایسی عبارتیں آپ کو، یہ تو ایک مثال ہے، ایسی عبارتیں کتاب کے اندر آپ کو ملیں گی. یہ بالکل اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں نا، یعنی اس مثال کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کہا دروازہ نوک ہوا، تو دروازہ نوک ہوا تو پوچھا گیا، گھر والوں نے، اس بندے کی بیوی نے پوچھا یا بچوں نے کہ جی کون؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں، میں فلاں صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. تو اب وہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ جاؤ ان کو کہو کہ میرے بابا جی، میرے والد صاحب یا جو بھی وہ آپ جن کو ملنا چاہتے ہیں وہ گھر پہ نہیں. اب اس بچے نے آ کر کہا کہ میرے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بابا جی گھر پہ نہیں، میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں. ہم مجھے بتائیے کہ جب بچہ یہ کہہ دے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، تو کیا اس کے پتہ چلتا ہمیں کہ والد گھر پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب کتاب کے اندر یہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا، رب نے موسیٰ سے کہا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ اور یہ بات کر رہا ہے، موسیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے یہ بات کو. موسیٰ علیہ السلام اس کے قائل ہے ہی نہیں.
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بیان کریں تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا. اچھا اسی طرح کہیں ہے پس فلاں سرزمین میں موسیٰ علیہ السلام رب کے فرمان کے مطابق وفات پا گئے. کہیں ہے پس فلاں سرزمین میں موسیٰ علیہ السلام رب کے فرمان کے مطابق وفات پا گئے اور آج تک کوئی انسان بھی ان کی قبر کو نہ دیکھ سکا. اور آج تک کوئی انسان بھی, یہ صفر تثنیہ میں ہے, یہ صفر تثنیہ میں ہے. ہم نے پڑھا تھا نا صفر تثنیہ, صفر عدد, صفر خروج وغیرہ. تو صفر تثنیہ میں ہے اور یہ معتبر صفر ہے, معتبر کتابچہ ہے. یہ 5 جو ہیں ہم نے کہا یہ 5 تو ان کے معتبر ہیں. تو ان میں صفر تثنیہ میں ہے کہ کہیں پس فلاں سرزمین میں موسیٰ اپنے رب کے فرمان کے مطابق وفات پا گئے اور آج تک کوئی انسان بھی ان کی قبر کو نہ دیکھ سکا, یعنی ان کی قبر کا کسی کو علم نہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ کیا آسمانوں سے نازل کردہ کتاب میں یہ ہو سکتا ہے کہ فلاں سرزمین میں موسیٰ اپنی وفات کے بعد موسیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سرزمین میں موسیٰ فوت ہو گئے اور ان کی آج تک قبر کا علم نہیں ہو سکا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک تاریخی کتاب ہے, یہ ایک تاریخی کتاب ہے جس میں کوئی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کہیں کہ موسیٰ فوت ہو گئے فلاں جگہ پہ ان کی قبر. یہ تو تاریخ جیسے نبی کی سیرت ہے, نبی علیہ السلام کی سیرت صحابہ نے بیان کی اور تابعین نے اور اس طرح وہ ساری چیزیں. تو اس کا مطلب یہ تو تاریخ سنی سنائی باتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فلاں زمین میں فوت ہوئے سرزمین میں اور ان کی قبر کا علم نہیں. اب یہ کتاب اس کتاب میں ہے جو آسمانوں سے نازل کرتا ہے. تو یہ چند ایک دلائل ہیں, انشاءاللہ آگے مزید دلائل آئیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے. ان لوگوں نے جو ان کتابوں کے اندر الزامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جن صفات سے موصوف کیا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کو جن صفات سے موصوف کیا ہے, وہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما کان ربک نسیہ, کہ تیرا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بدعت ہوتی ہے. بدعت عقیدہ ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کام جو ہے کر کے ولیعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہتر نہیں بلکہ یہ بہتر ہے, اللہ پھر وہ اس کو منسوخ کر کے دوسرا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کو پہلے علم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ یہ کام یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کیا یعنی نعوذ باللہ ٹرائی کرنے کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. یہ جو ناسخ منسوخ ہے نا, یہ یہود و نصارہ کے ہاں, خصوصاً یہود کے ہاں یہ بدعت ہے, بدعت کا عقیدہ ہے. اور بدعت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں کچھ چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں جو پہلے نہیں ہیں, اور یہ کفریہ عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ جو ہے بعض رافضہ کے اندر بھی موجود ہے, بعض دیگر فرقوں کے اندر بھی, جیسے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے اور آپس میں ان کا مقارنہ کریں گے کہ انہوں نے یہ لیا کہاں سے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو یہود ہیں ان کے ہاں جو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا, ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ان کے ہاں وہ بدعت لیتے ہیں. اور بدعت سے کیا مراد ہے, کہتے ہیں جی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پہلے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہتر نہیں بلکہ یہ بہتر ہے, مطلب پہلے نہیں پتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس میں اپنے موقف کو نعوذ باللہ اللہ بدل لیتا ہے, حکم کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی معلومات, جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی یہ چیزیں اچھا یہ مجھے الہام ہوا ہے یا مجھے یہ چیزیں ابھی ذہن میں آئی, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں بعد میں ذہن میں آتی. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر اور بلکہ اسی کتاب کے اندر آپ کو ایسی نصوص مل جائیں گی جن کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات دوسری بھی موجود ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی جو صفات صحیح ہیں ان کا اس بات کئی جگہ کیا ہے اور دوسری جگہ اس کی نفی کی ہے. یعنی ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو ان حقائق کے بالکل خلاف ہیں. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے ان کے اوپر, جیسے میں نے اس دن بھی چند ایک کی طرف اشارہ کیا, اور انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل کے ساتھ یہ انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یہ چیزیں پڑھیں گے. نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام پہ الزام لگایا, لوط علیہ السلام پہ الزام لگایا, جناب سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام پہ الزام لگائے, الزامات دیگر انبیاء پر. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام
تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتابیں محرف ہیں، تعریف شدہ ہیں، یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ اگر منزل من اللہ ہوتی تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کے اندر موجود معلومات ان کتابوں کے ساتھ ٹکرائیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کاملہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں اس کے خلاف ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اب مثلا ہم نے کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں، زمین و آسمان کی حفاظت ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کو ولا یعود حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفظہما، ان کی حفاظت اور تھکاوٹ ان کی حفاظت دیکھ بھال اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، آیت الکرسی میں موجود ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی حفاظت اور ان کو، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زمین و آسمان کی تخلیق اور یہ چیزوں کے معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے نعوذ باللہ، اور ہفتے کے دن ریسٹ کرتا ہے۔ اب یہ بالکل اس آیت کے ولا یعود حفظہما اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح اور قرآن کریم کی کئی آیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے دلائل ہیں جن دلائل کی وجہ سے ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کی کتابیں محرف ہیں۔ لیکن کیا ہر چیز اس کے اندر تحریف شدہ ہے؟ ہم یہ اس کا انکار، ہم یہ اس کا اس بات نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز ہی اس پہ تحریف شدہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس پہ تحریف ہے۔ جب تحریف ہے تو اعتماد ختم ہو گیا، جب تحریف آ گئی تو اعتماد ختم ہو گیا۔ چاہے ایک چیز کے اندر آ جائے، چاہے 2 مسائل کے اندر، چاہے 3 مسائل کے اندر، تحریف آنے کے بعد وہ کتاب مشکوک ہوگی، اور جب مشکوک ہوگی تو اس سے اعتماد ہی اٹھ گیا لوگوں کا۔ اور یہی وجہ بنی، جیسے ہم نے پڑھا تھا، لوگوں کے لادینیت کی طرف جانے کی، کہ جب لوگوں نے ان کے اندر معلومات دیکھی جو ان کے ہاں چیزیں ثابت شدہ حقائق تھے، ان کے خلاف تھی وہ معلومات کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے، اور کتاب کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی معلومات کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ایسے اور اس کے اندر ایسے؟ یہ چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے لوگوں کو لادینیت کی طرف مائل کیا، اور لوگ انحراف اور لادینیت کی طرف چلے گئے۔ چلیے خیر، اسی میں ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس کی مثالیں انبیاء کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی۔ ہم اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔